السلام علیکم، طارق جوید پنجاب پورٹری ایسوسیشن کے چینل سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج 11 جولائی ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج ٹورنٹن مارکیٹ کا ایک وفد جو ہے وہ ہم اے سی رائیونڈ سے رائے بابر علی صاحب سے، جو پہلے اے سی سٹی تھے، ان کو ایک اپریسیشن ایوارڈ اور ساتھ پھول دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی جو ٹورنٹن مارکیٹ کے لیے اور پورٹری کے لیے بے بہا خدمات ہیں، ایک انہوں نے محنت کی۔ ٹورنٹن مارکیٹ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشن کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ٹورنٹن مارکیٹ کا پروجیکٹ، جو کہ لاہور کا بلکہ پنجاب کا بلکہ پاکستان کا سب سے پہلا پروجیکٹ تھا، جس میں گورنمنٹ کی طرف سے اس کی رینوویشن کی گئی اور اس کو صاف ستھری مارکیٹ بنایا گیا۔ اب اس کی وجہ سے دوسرے کئی پروجیکٹ جو دوبارہ شروع ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلا پروجیکٹ ٹورنٹن مارکیٹ شادمان کا تھا، جو رائے بابر علی صاحب کی وساطت سے ہم سی ایم صاحبہ تک پہنچے اور اس کو مکمل کروایا۔ تو اس کے لیے جہاں پہ ہم سی ایم صاحبہ کے شکر گزار ہیں، وہیں پہ ہم رائے بابر علی صاحب کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اور ان کے ٹرانسفر ہونے کے بعد جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی رائیونڈ تحصیل میں، تو ٹورنٹن مارکیٹ کا 11 رکنی وفد جو ہے وہ وہاں پہ ان کو شیلڈ اور پھول دینے کے لیے پہنچا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور ہم پھر بھی ایک دفعہ رائے بابر علی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اب پورٹری انڈسٹری کی بات کریں تو جنگ کے سائے جو ہے نا وہ پھر چھا رہے ہیں۔ پٹرول سستا تو ابھی نہیں ہوا تھا جتنی سنائی دے رہی تھی چیزیں، لیکن مہنگا ہونا فوری طور پہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کا اثر آنے والے دنوں میں پھر انڈسٹری کے حالات پہ پڑے گا۔ جو پوزیشن بنی ہوئی تھی پورٹری کی، اس میں تو نقصانات پہلے ہی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، فارمرز بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اب یہ پھر جو سر پہ تلوار لٹکنا شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی مزید بڑھ گئی ہے۔ پہلے ہی نقصان میں افلاک اٹھائے جا رہے ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کی صورتحال بظاہر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن عمومی طور پہ اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ جو پوزیشن بنتی نظر آ رہی ہے وہ سب کو اندازہ ہے، کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس کا یہی کہ آپ اپنے فلاک اپنی پوری فیزیبلٹی بنا کے پھر اس میں ڈالیں، اپنی کاسٹ کا اندازہ کریں، اپنی سیل کا اندازہ لگائیں اور پھر جا کے چوزہ پلیس کریں۔ چوزے کے ریٹ میں ان دنوں میں تقریباً 15 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اس کو ہم اضافہ تو کہیں گے، لیکن یہ ریٹ بھی چوزے کا کوئی ریٹ نہیں ہے، کیونکہ چوزے کی جس کی کاسٹ 70 سے 80 روپے فی چوزہ پڑتی ہے، اس کو اگر پہلے 10-15 روپے میں بیچا جا رہا تھا، اب 30-35 میں بیچا جا رہا ہے، تو یہ کوئی اضافہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی بزنس کر رہے ہیں، لیکن اچھے بھلے لمبے چوڑے نقصان میں ہیں۔ بلا شبہ چند کمپنیوں نے بہت زیادہ پیسے کمائے ہوئے ہیں، لیکن جو نئی کمپنیاں ہیں وہ بہت زیادہ نقصان میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقصانات کو پورا کرے کہ وہ بھی پورٹری انڈسٹری کا حصہ ہیں، ان کا بزنس بھی یہی ہے۔ تو کیونکہ بزنس بندہ کرتا ہی نفع کے لیے، تو اگر اس میں نفع نہ الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نقصان سے بچائے اور فارمرز کو بھی نقصان سے بچائے۔ کل بڑی گرما گرمی رہی، کچھ لوگ 290 روپے ریٹ پہ اصرار کرتے رہے، لیکن 280 روپے ریٹ فائنل ہوا۔ اور پنجاب پورٹری ایسوسیشن کی جو ریٹ کمیٹی ہے، جس میں فاروق جٹھول صاحب اسے چیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ناصر گجر، کیف کوکھر اور شہباز سیال صاحب ان کے ممبر ہیں۔ تو جو بھی ریٹ وہ کمیٹی فائنل کرتی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی ریٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں، اسی کو ہم گورنمنٹ لسٹ کے لیے پرنٹ ہونے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو جو ریٹ کمیٹی فائنل کرے گی پورٹری ایسوسیشن اسی کو فالو کرے گی۔ دوسرے لوگ خواہ کچھ بھی کہیں، اپنے مفادات کے لیے ریٹ بڑھاتے رہیں، کم کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ کل 290 کا زور لگتا رہا، لیکن 280 روپے ریٹ فائنل ہوا اور 280 روپے میں بڑے اچھے سودے بھی ہوئے، مارکیٹ بھی مستحکم رہی اور صبح منڈی بھی ٹھیک رہی۔ منڈی صبح 290 سے شروع ہوئی، پہلے 290 سے 285 پہ آئی، 80 پہ آئی، وہاں سے پھر 285 پہ گئی اور اینڈ پھر 290 روپے میں فروخت ہوا۔ اگر ہم کل 290 کر دیتے تو شاید منڈی 290 سے شروع ہو کے نیچے تک آتی۔ اور یہ جو میکنزم ہے ایک دم بڑھانے کا، اپنی مرضی سے بڑھانے کا، بغیر بلا ضرورت بڑھانے کا، اپنے مالوں کے لیے بڑھانے کا، یہ پہلے چلتا رہا، لیکن اب برائلر فارمرز ایسوسیشن کے چیئرمین جناب آصف گوندل صاحب اور ان کی ٹیم نے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 20 روپے لیس والا معاملہ نہیں چلے گا۔ میرٹ کے قریب 3 ریٹ نکلے گا، جس پہ میکسیمم لیس 3+2 یا زیادہ سے زیادہ 5+2 ہو سکتی ہے۔ پرسوں لیس 7+2+2 تھی، اس کے باوجود ریٹ بڑھانے کے لیے اصرار کیا گیا، جس کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال ریٹ کمیٹی نے جو فیصلہ کیا 280 روپے ریٹ کا، وہ بہتر رہا، اس کو سراہا بھی گیا اور اس پہ عمل بھی کیا گیا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا۔
اور پنجاب پولٹری ایسوسیشن بھی اپنی ریٹ کمیٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ چوزے کے ریٹ میں تھوڑا تھوڑا وہ اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ اگر وہ 2 4 روپے 5 روپے اضافہ کریں تو یہ شاید اضافہ ہوتا رہے، لیکن جیسے 10 20 30 روپے اضافہ کرتے ہیں تو فارمر فلریس کرنے سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح برائلر کی پوزیشن ہے کہ اگر اس کے ریٹ کو ایسا بڑھایا جائے تو یہ بڑھتا رہے گا ایک خاص حد تک، لیکن اگر اس کو ایک دن میں 10 20 30 روپے کا جمپ لگایا جائے تو اگلے دن یہ سٹاپ کر جائے گا اور نیچے کو آنا شروع ہو جائے گا، اور جب ریٹ نیچے کو آتا ہے تو پھر اس پہ لیس کو کسی بھی طرح روکا نہیں جا سکتا۔ لیس ایک افریت ہے، لیس ایک نصور ہے، یہ انڈسٹری کے لیے ایک نصور ہے۔ ہاں، اگر جب تک مارجن بڑھتے نہیں ہیں، گاڑی والے کا مارجن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پیسے کما سکے، 3 دن تک 3 روپے 5 روپے تک لیس کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن دونوں ایسوسیشن مل کے کوشش کر رہی ہیں کہ اس مارجن کو بڑھایا جائے۔ ایسے یہ مارجن ہمارے معمول کی سطح پہ آتا ہے یا ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، اس میں سپلائر کو، گاڑی والے کو چند پیسے بچنے شروع ہو جائیں، یہ 3 روپے لیس والا سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ آج ریٹ 285 روپے اناؤنس ہوا ہے اور امید ہے شام تک 285 ہی چلے گا۔ مرغی کی پوزیشن جو بہت زیادہ بھاری مرغی تھی اس میں شاید ایک آدھ فلاک ابھی یا ایک آدھ فارم جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے دن نکل آتا ہے، لیکن زیادہ تر بھاری مرغی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں ریٹ کی پوزیشن ابھی مستحکم ہی رہے گی، لیکن اس میں بہت زیادہ جو چند لوگ اضافے کا سوچ رہے ہیں وہ خوش فہمی کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی نہ تو اتنی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، نہ کوئی افغانستان کھل گیا ہے، نہ کہیں اور ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، آگے سفر کے مہینے میں بھی شادیاں نہیں ہیں۔ ہاں، بارشیں ضرور ہیں، بارشوں میں تھوڑی سی مرغی کی سیل بہتر ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بہت زیادہ ریٹ بڑھ جائے۔ ریٹ تو جب بھی بڑھنا ہے اس کی سپلائی کم ہونے سے بڑھنا ہے، ڈیمانڈ بہتر ہونے سے ریٹ کبھی بھی نہیں بڑھا، ریٹ جب بھی بڑھے گا سپلائی کم ہونے سے بڑھے گا۔ تو سپلائی آپ 7 کلو کی مرغی کر کے سپلائی پوری کر دیتے ہیں، اگر فارمرز 2.5 کلو 3 کلو سے مرغی بھاری نہ کریں تو شاید ریٹ کبھی بھی کم نہ ہو۔ یہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن فارمرز اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب برائلر فارمر ایسوسیشن اور پنجاب پولٹری ایسوسیشن کنزیومر ایجوکیشن کے لیے بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ میں پرسوں کوئی 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، انشاءاللہ واپس آ کر کنزیومر ایجوکیشن کے پروگرام شروع کریں گے، اور اس میں ہم مختلف تحصیل لیول پہ جا کے گرلز کالج میں اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو یہ بتائیں گے کہ چکن کھانے کے کیا فوائد ہیں، اس پروٹین کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کیسے کیسے پکانا چاہیے، کیسے کیسے کھانا چاہیے، اس میں ان کو کیا نیوٹریشن ویلیوز جو ہے نا ملیں گی، منرلز کیا ملیں گے، امینو ایسڈز کیا ملیں گے، پروٹین کیا ملے گی، وٹامنز کیا ملیں گے، انرجی کیا ملے گی، کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے ہی ہم اس کی افادیت کو چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں، جو آنے والے وقت میں کچن کا بار سنبھالیں گی، اور اگر ان کے علم میں ہوگا کہ چکن ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے تو اتنی ہی اس کی کنزمپشن بڑھے گی۔ باقی انشاءاللہ رابطے میں روزانہ رہیں گے، روزانہ کا تجزیہ ہم انشاءاللہ امریکہ سے بھی پیش کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے خیر و عافیت کی بھی دعا کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے حالات سے سرفراز کرے، برائیوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنائے۔ اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔